الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين زینت محفل صدر محفل ہم سب کے سروں کے تاج عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب اور دیگر سادات اکرام علماء اکرام بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف محل میں حاضری یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے گزارش کی جو میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صدیقی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وہ تادم زیست تادم حیات اس درود شریف محل کے ممبر رہے، بے شک بے شک۔ شاہ صاحب کی عقیدت کو دل میں سجائے انہوں نے زندگی گزاری، بڑی محبت سے یہاں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھے جانے والے درود کا صدقہ، آپ کی دعاؤں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین الہی آمین۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب سبحان اللہ، حضرت علی بن ابی طالب واہ واہ، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک ربائی ہے، الہی کفا بی عزن، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی رب۔ کہتے ہیں میرے پروردگار الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بہت اچھے، کیا کہنے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا ہی بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ بہت اچھا، کیا بات، باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ کی یہ ربائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دعا جو انہوں نے کی، یہی دعا درود شریف محل میں آنے والے ہر محب رسول کی ہے، آمین، بے شک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین۔ یا رسول اللہ، شاہ صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں ایک اونچا کلام حضور کی شان میں، یا رسول اللہ
حبیب خالق یکتا توئی. واہ واہ واہ. مجھے پتا ہے کہ درود شریف محل میں آتے ہیں ان کے ذوق بڑے اونچے ہیں. ایک تو عشق رسول کا ذوق ملا ہے اور دوسرا شاہ صاحب کے پاس بیٹھ کر شاعری کا ذوق ملا ہے. اور یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر ذوق اپنے عروج اور کمال پر پہنچ جاتا ہے. تو آپ کے ذوق کی قدر کرتا ہوں. اور یہ کلام عشق کا کلام ہے اور عشق والوں کا لکھا ہے. خواجہ شمس تبریز کا نام سنا ہے آپ نے؟ اتنا اونچا نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا کلام ہے یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی. نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات. نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات نور چشم انبیاء چشم و چراغ مات ہوئی. در شب معراج بودت جبرائیل اندر رکاب. در شب معراج بودت جبرائیل اندر رکاب پا نہاتا بر سریر گنبد خضرات ہوئی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجزن. یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجزن عاجزارا رہنمائی جملہ سامامات ہوئی. شمس تبریزی چدانت نات گوئی ہائے تو. شمس تبریزی چدانت نات گوئی ہائے تو مصطفیٰ مجتباؤ سید آلات ہوئی. کہتے ہیں شمس تبریزی کیا جانے کہ آپ کی نعت کیا ہوتی ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مصطفیٰ بھی آپ ہیں مجتبیٰ بھی آپ ہیں. اللہ تعالی ہمیں نسبت رسول عطا فرمائے. میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس کی جانب میں بعد میں آؤں گا. پہلے ابتداء میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی 6666 آیات ان کو جب ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں تو 3 قسمیں بنتی ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں. 3 مقاصد قرآن نے بیان کی ہیں. جب ان 3 مقاصد کو آپ سمجھ جائیں گے اس کے بعد جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ ٹیلی کریں گے آپ یہ جان پائیں گے کہ اس آیت کا تعلق کس مقصد کے ساتھ ہے. تو قرآن عظیم الشان نے جو 3 بڑے مقاصد بیان کیے ان میں پہلا ہے انفرادی مقصد. کون سا ہے؟ انفرادی. سارے بولیے انفرادی مقصد. اور دوسرا ہے قومی مقصد. کون سا؟ قومی مقصد. اور تیسرا ہے بین الاقوامی مقصد. کتنے ہو گئے؟ پہلا انفرادی, دوسرا تیسرا بین الاقوامی مقصد. دیکھیے قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے. کتاب ثواب بھی ہے, ثواب تو ملتا ہے, لیکن محض کتاب ثواب نہیں ہے. قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے, قرآن تو کتاب انقلاب ہے. سبحان اللہ. تو کتاب انقلاب کو ہم نے کتاب ثواب تک محدود کر دیا.
کتاب انقلاب کو ہم نے محض کتاب ثواب تک محدود کر دیا. یہ کتاب ثواب ہے کہ اس کی الگ شان ہے، لیکن محض یہ شان نہیں ہے کہ یہ کتاب ثواب ہے، بلکہ یہ کتاب ثواب سے کہیں بڑھ کر کتاب انقلاب ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کی کتاب انقلابیت یہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ لوگوں آؤ میرے بیان کردہ 3 بڑے مقصدوں کو سمجھ لو. انفرادی مقصد، قومی مقصد اور بین الاقوامی مقصد، تاکہ تمہیں پتا چلے جی تم قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہیں حاصل کیا کرنا ہے، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہاری اچیومنٹس کیا ہونی چاہیے. یہ قرآن ہمیں اپنی طرف دعوت دیتا ہے. دیکھیے ایک اور بات کہوں کہ کتاب اللہ سے اگر مردے بخشے جاتے ہیں تو یہ قرآن کی ایک شان ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ ایک شان ہے. اور ہم نے اسی کو ٹوٹلی شان سمجھ لیا کہ اس سے مردے بخشے جاتے ہیں. دیکھیے اگر اس کتاب سے مردے بخشے جاتے ہیں تو یہ اس کتاب کی الگ سے ایک شان ہے، وگرنہ اپنے نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں اتارا گیا. اپنی شان مقصدیت کے اعتبار سے یہ قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن زندوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے یہ کتاب کی شان ہے. تو ہم نے اس بڑی شان کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی نظامی معیشت کیسا ہو، نظام معاشرت کیسا ہو، تہذیب کیسی ہو، تمدن کیسا ہو، سیاست کیسی ہو، یہ کوئی اور کتاب نہیں بتائے گی. یہ سب کچھ بتائے گا تو قرآن بتائے گا. سبحان اللہ. تو ہم نے تو قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ قرآن تو ہمیں معیشت سمجھا. ہم نے تو کہا سورہ اخلاص پڑھو اور قل اللہ پڑھو اور مردوں کو بخش دو. ہم نے یہ سوال قرآن سے کیا کہ اے قرآن تو ہمیں معیشت سکھا. ہم نے یہ سوال پوچھا ہی نہیں. سوال کریں گے تو جواب ملے گا. بے شک بے شک. ہم نے تو قرآن سے یہ سوال کیا ہی نہیں کہ تو ہمیں معاشرت سکھا. اے قرآن تو ہمیں سیاست سکھا، تو ہمیں تہذیب سکھا، تو ہمیں تمدن سکھا، تو ہمیں اخلاق سکھا. اگر یہ سارے سوال قرآن سے کیے ہوتے تو قرآن ایسا آفاقی پیغام ہے کہ ماضی سے لے کر مستقبل کے تمام سوالوں کا جواب ہمارے سامنے دیتا ہے. واہ واہ واہ. تو قرآن کتاب مردہ بھی نہیں ہے، کتاب زندہ ہے. سبحان اللہ. کتاب زندہ. میں کتاب زندہ کا مضمون آگے لے کر چلوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تو میں نے 3 مقصد بیان کیے. کتنے؟ 3 مقصد. پہلا، انفرادی. اچھا وہ جو دائیں طرف بیٹھے ہیں میں ان کو ساتھ دے کر چلنا چاہتا ہوں. آپ میں سے میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ہم باتیں کرتے. یہ خطاب نہیں ہو رہا، باتیں ہو رہی ہیں. پہلا مقصد کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا. اب آئیے قرآن کی طرف. انفرادی مقصد کہ انسان کا تزکیہ ہو. جیسے آپ درود شریف محل میں کس کے لیے آتے ہیں؟ تزکیہ کے لیے آتے ہیں کہ آپ کا ظاہر بھی پاک ہو اور آپ کا باطن بھی پاک ہو. آپ مزکی ہو جائیں، مزکا ہو جائیں، مصفا ہو جائیں. تو یہ تزکیہ، آپ نمازی ہوں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج ادا کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، آپ کا اخلاق عمدہ ہو. یہ جتنے احکامات قرآن کے ہیں ان سب کا تعلق انفرادی مقصد کے ساتھ. سبحان اللہ. کس مقصد کے ساتھ ہے؟ انفرادی. تھوڑا تھوڑا تو صحیح بولو، کس کا مقصد ہے یہ؟ ہر بندہ اپنی ذات میں، عدنان فاروق اپنی ذات میں، شاہ صاحب اپنی ذات میں، اور نوید بھائی اپنی ذات میں، ہر بندہ اپنی اپنی ذات میں ان پر عمل کرے. یہ انفرادی مقصد ہے. اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں نمازی بن گیا، اگر میں قاری بن گیا، اگر میں روزہ رکھنے لگ گیا، شلوار اونچی کر لی، داڑھی شریف رکھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، اب
میری اچیومنٹس پوری ہو گئی، میرا گول پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، جبکہ ایسا یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ۔ آپ اچھے ہو گئے، درود شریف محل میں آئے، اپنی تربیت کروائی، آپ اپنی ذات میں بے ضرر ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر آپ نے پہلا گول پا لیا، پہلا مقصد پا لیا۔ اور پہلا مقصد کیا ہے؟ انفرادی مقصد، کہ انسان نہ رہے، انسان مرتضی بن جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہا میں نے؟ انسان محض انسان نہ رہے بلکہ انسان مرتضی بن جائے، یہ ہے پہلا مقصد، یہ ہے انفرادی پہلا گول، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ پہلا گول ہے کہ انسان محض انسان نہ رہے، انسان مرتضی بن جائے، سبحان اللہ، یعنی ایسا انسان جس پر اللہ راضی۔ انسان مرتضی کا کیا مطلب ہے؟ ایسا انسان جس پر، اگر اس سٹیج تک ہم آ گئے تو یہ کون سی سٹیج ہے؟ پہلی انفرادی مقصد حاصل۔ کون سی ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس انفرادی مقصد تک اس کو حاصل کر کے اپنے سفر کو روک دیا اور کہا کہ مجھے کیا ہے، جو باہر جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں تو درود شریف پڑھ رہا ہوں، باہر جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، مجھے کیا پرواہ ہے، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے تہجد بھی پڑھ لی، میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں، میں نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے، مجھے کیا، بھاڑ میں جائیں سارے۔ تو قرآن کا نہیں، غلط، حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، واہ 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 واہ، حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، سبحان اللہ، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی تو ہے۔ وہ ظلمت کدے میں نور کب پھیلائیں گے؟ جب آپ معاشرے سے لا تعلق ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ معاشرے سے تعلق رکھیں گے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، بے شک، اور اس کا حکم ہے اگر کوئی بندہ برائی کو دیکھے اور خدا کی اس ہونے والی نافرمانی پر وہ راضی ہو اور اس کے دل میں اس ہونے والی نافرمانی کو دیکھ کر تنگی نہ آئے تو سمجھ لیجئے وہ نیک نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، خدا کی نافرمانی کو دیکھے، چاہیے تو یہ کہ وہ ہاتھ سے روکے، بے شک، پاورفل ہو، اس کے پاس اقتدار ہو، اس کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اور وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی ہونے والی نافرمانی کو روک دے۔ بے شک، اگر وہ طاقت میں نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ اپنی زبان کا استعمال تو کر سکتا ہے، بے شک، کر سکتا ہے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں درود شریف محل میں آنے والوں، کیا ہم نے منکرات کے خلاف، برائیوں کے خلاف، بروں کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کیا ہے یا چھوڑ دیا؟ شاہ صاحب نے فرمایا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر تیسرا درجہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اگر تم بول بھی نہیں سکتے تو کم از کم دل کے ساتھ انہیں برا جانا۔ واہ واہ واہ، اور میں تیسرے سٹیپ پر سوال کرتا ہوں، کیا ہم بروں کو دل سے برا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو فرمایا ذالک اضعف الایمان، دل سے برا جاننا یہ سب سے کمزور ایمان تھا۔ اگر ہم انہیں دل سے بھی برا نہیں جان رہے تو خود سوچی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ، یہ دعوت غور و فکر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اضعف الایمان والا بھی درجہ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو انفرادی گول حاصل کر لینے کے بعد ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہماری منزل اور ہے، چلتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، اور پھر ہمیں دوسرا مقصد حاصل کرنا ہے۔ وہ دوسرا مقصد کیا تھا؟
کیا تھا؟ پیچھے والے بھی بولیں. اچھا پہلا کیا تھا؟ انفرادی مقصد. اور دوسرا قومی مقصد. پہلا مقصد پا لینے کے بعد، تزکیہ کر لینے کے بعد، انسان مرتضی بن جانے کے بعد ہمیں آگے ٹریول کرنا ہے، آگے کو چلنا ہے، اگلی سفر، اگلی منزل کی طرف بڑھنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قومی مقصد. وہ کیا ہے؟ سارے بولو. ٹائٹل کیا ہے؟ قومی مقصد. اور وہ قومی مقصد کیا ہے؟ مثالی معاشرے کے قیام کی جدوجہد کرنا. سبحان اللہ. مثالی معاشرے کے قیام کی جدوجہد کرنا. یہ دوسرا گول ہے جو قرآن نے دیا. کس نے دیا؟ ابھی دیکھیے قتل ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ قصاص لو. بے شک. کیا لو؟ قصاص دو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے. اچھا قصاص کیوں لیں؟ تاکہ معاشرہ مثالی بن جائے. واہ 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 واہ. معاشرہ مثالی بن جائے. اگر ایک قاتل کو پکڑ کر اس کی گردن کو اتارو گے اور قتل کا بدلہ قتل جو میں نے حکم دیا اگر اسے نافذ کرو گے تو ہوگا کیا؟ معاشرہ اتنا مثالی بن جائے گا کہ پھر کوئی قتل نہیں کرے گا. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. پھر کوئی قتل نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. اس لیے قرآن نے کہا مثالی معاشرے کے قیام کی جدوجہد کرو. اور جتنی آیت دیکھیں گے یہ جو حدود اللہ ہے، یہ جو حد نافذ کی گئی ہیں، فلاں جرم فلاں سزا، فلاں جرم فلاں سزا، چوری کی یہ سزا، ڈاکے کی یہ سزا، قتل کی یہ سزا، اور نیک بندے پر تہمت لگانا، ناحق تہمت لگانا، حد قذف، اس کی یہ سزا. یہ ساری سزائیں اس لیے قرآن نے بیان کی ہیں تاکہ سوسائٹی جنگل کا قانون نہ بنے، بلکہ سوسائٹی قرآن کی ان آیتوں پر عمل کر کے اتنے اونچے معیار پر پہنچ جائے کہ پھر ہمیں یورپ کی مثالیں نہ دینی پڑے، یورپ کو پاکستان کی مثالیں دینی پڑے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں فلاں وہاں یورپ میں یہ ہے، یورپ میں یہ ہے، یورپ میں یہ ہے، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں. اگر ہم اپنے دوسرے مقصد کو پالیں، قومی مقصد کو پالیں اور قرآن کی آیتوں پر عمل کریں تو پھر ہمیں ان کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. جیسے پہلے وہ ہماری مثالیں دیتے تھے اور مستقبل میں بھی وہ ہماری مثالیں دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اچھا کچھ موضوعات ہوتے ہیں روایتی موضوع، ان کو بیان کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور سمجھنا بھی آسان. میں آپ کی سماعتوں کی داد دیتا ہوں، میں آپ کے انشراح صدر کی داد دیتا ہوں، میں آپ کے وسعت ذہن کی داد دیتا ہوں کہ آپ ایک مشکل مضمون کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں. اور یہ درود شریف محل میں آنے کی برکت ہے کہ دیکھیے بلوغت دو طرح کی ہوتی ہے. جسم بھی بالغ ہوتے ہیں، ذہن بھی بالغ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہا میں نے؟ جسم بھی بالغ ہوتے ہیں، اور ذہن بھی بعض اوقات جسم تو بالغ ہو جاتا ہے لیکن ذہن بالغ نہیں ہوتا. اور ذہن کی بلوغت کب ہوتی ہے؟ جب آپ اہل نظر کے ہاں حاضر ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا آپ کہنے. شاہ صاحب کی مجلس میں آتے ہیں، اہل نظر کے پاس بیٹھ کر ہی نظر ملتی ہے، وہیں سے وسعت ملتی ہے. تو درود شریف محل میں آنے کی برکت ہے کہ آپ ایک مشکل مضمون کو سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ نے جو گلدستہ سجایا ہے آمین. اور انہیں دانائی دی، عشق دیا. دیکھیے خوراک دو طرح کی ہوتی ہے، واہ 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 واہ. ذہن کو عقل چاہیے، روح کو عشق چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو الحمدللہ یہاں سے آپ کو عقل بھی مل رہی ہے اور عشق بھی مل رہا ہے. عشق بھی مل رہا ہے. دونوں طرح کی غذا آپ کو مل رہی ہے اور پھر جسم کی غذا بھی ملتی ہے کہ لنگر شریف بھی ملتا ہے. واہ واہ. تو تینوں غذائیں، عقل بھی سیر ہو کر جاتی ہے درود شریف محل سے، روح بھی سیر ہو کر جاتی ہے اور پھر یہاں کا لنگر شریف شفا والا لنگر کھا کر آپ کا جسم بھی سیراب ہو کر یہاں سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس
گلستان کو سجائے رکھے آمین۔ اور درود شریف محل کا فیضان اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پھیلا دے آمین۔ اچھا تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟ اچھا اب جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے تو آپ نے دیکھنا یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق، یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق انفرادی گول سے ہے یا قومی گول سے ہے؟ واہ 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 واہ، آپ کو سمجھ آئے گی یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ انفرادی گول والی آیت ہے، یہ جو اب پڑھ رہا ہوں یہ قومی گول والی آیت ہے۔ سمجھ آئے گی نا آپ کو؟ انشاءاللہ آئے گی تو انشاءاللہ جب آپ کو سمجھ آئے گی پھر چس بھی آئے گی، واہ واہ واہ، چس بھی آئے گی، مزہ آئے گا یار مجھے سمجھ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا تو پہلا گول کیا تھا؟ دیکھیے 9 بج گئے، ٹائم کافی ہو گیا، مجھے تیزی سے گزرنا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ پہلا گول کیا ہے؟ دوسرا اور تیسرا۔ یہ جو قومی گول ہے نا، دوسرا گول قومی گول، ہم پڑھتے ہیں یہ افلاطون نے یہ کہا، بقراط نے یہ کہا، سقراط نے یہ کہا، فلاں فلسفی نے یہ کہا، فلاں یورپ والے نے یہ کہا، ایسے یہ وقت کا ضیاع کرنا۔ اقبال نے کہا تھا جب یورپ میں پی ایچ ڈی کی فلسفے میں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ واہ 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 واہ، کیا بات! نبی اور علی سے پیار کرنے والے وہ غیر کی طرف کیوں دیکھے؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دیکھیے مغربی تصور جمہوریت اور کیا کہا میں نے؟ مغربی تصور جمہوریت اور اسلامی تصور جمہوریت و حکومت اور ہے۔ تو جب ان کا مقصد ہی اور ہے، ان کا خدا ہی اور ہے، ان کا دین ہی اور ہے، جب ان کا لائف سٹائل ہی اور ہے، ہم ان کی طرف کیا دیکھیں گے؟ اقبال نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اے امت مسلمہ کی عظیم فرد، اگر کہیں دیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو یا علی کی طرف دیکھنا یا نبی کی طرف دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پیغام کب دیا تھا کہ یورپ میں فلسفے کے اندر، دیکھیے فلسفے جس طرح آج سائنس کا عروج ہے اس وقت فلسفے کا عروج تھا، تو فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ اپنے پاکستانیوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں تو وہاں کے سارے مائکدہ علم کھنگال آیا ہوں، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ دامن علی ہے، اسے تھام لو۔ اگر کہیں سے کچھ مل سکتا ہے تو آمینہ کے لال کا دامن ہے، وہیں اسی کو پکڑ لو۔ تو لہٰذا ہمیں مغربی، دیکھیے مغربی تصور جمہوریت کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ نہ کہ میں آگے نکل جاؤں اور آپ پیچھے رہیں۔ ڈرائیور نے سواریوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، کلیاں نہیں نٹ جانا، ڈرائیور نے سواریوں کو ساتھ لے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ، تو خوش ہو جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اکٹھے چل رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے مغربی تصور جمہوریت کیا ہے؟ مغربی تصور جمہوریت سیاست یہ ہے کہ لوگ جمع ہوئے، کیا کریں؟ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، مرد کی مرد سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو مغربی تصور جمہوریت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہو سکتی ہے، قانون بنا دو۔ وہ اکٹھے ہوئے، عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے، ہم چونکہ اکثریت میں ہیں تو کر سکتے ہیں، قانون بنا دو، عورت عورت سے شادی کرے، مرد مرد سے شادی کرے، کوئی خدا نہیں ہے، اچھا قانون بنا دو، کوئی خدا نہیں، رسالت، نبوت، الہامی مذاہب، الہامی کتابیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قانون بنا دو۔ یہ ہے مغربی تصور جمہوریت، اور وہ جمہوریت چاہتی ہے کہ ہماری جمہوریت بھی ایسی ہو جائے۔ وہ جمہوریت یہ چاہتی ہے کہ ہماری جمہوریت بھی ایسی ہو جائے، اور ایسی ہو بھی رہی ہے، ایسی ہو، ہاں ایک جملہ آیا ہو چکی ہے، ہو، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تھا وہ دیکھ لیں، وہی ہے۔ تو اسلامی تصور جمہوریت و حکومت اور ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو خدا کے خلاف جائے۔ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو تاجدار کائنات کے فرمان کے خلاف جائے۔ ہماری قانون سازی
किताबुल्लाह के मुताबिक होगी और सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी। सुभान अल्लाह। ये बुनियादी फर्क है, क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, फरमाया अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो और हुक्मरान की। लेकिन कब हुक्मरान की इताअत मशरूत है और खुदा और रसूल की इताअत गैर मशरूत है। सुभान अल्लाह। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा और हुक्मरान का किसी बात में तनाज़ा हो जाए, बात हुक्मरान की नहीं मानी जाएगी, उस कज़िये को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाया जाएगा, बात अल्लाह और उसके रसूल की मानी जाएगी। हम किसी के पाबंद नहीं हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद। जिनका कलिमा पढ़ा ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक वक्त था कि पीटीवी पर ये नारा लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली और ऐसा नजरिया उन्होंने बदल लिया। अब ये नारा आपको टेलीविजन पर, ये नारा अब आपको मिलेगा तो दुरूद शरीफ महल में मिलेगा, ये नारा आपको मिलेगा तो महफिल मिलाद में मिलेगा, जहाँ अच्छे और नेक लोग बैठे होंगे वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह को याद रखे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ अनफॉर्चुनेटली ईवाने बाला के अंदर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, ये नारा आपको नजर। तो दूसरा गोल ये है, दूसरा मकसद ये है कि सियासत कुरान के ताबे हो, मईशत कुरान के ताबे, मुआशरत कुरान के ताबे, तहजीब कुरान के ताबे, तमद्दुन कुरान के ताबे हो। ये दूसरा गोल है कि मिसाली मुआशरा तब तश्कील पाएगा जब मुआशरे की हर कदर कुरान के ताबे है। अब जब आपने कुरान पढ़ना है तो देखना है क्या क्या मकासद और कैसे कैसे बयान। और यहाँ जब आप एक मिसाली सोसाइटी कायम कर लें, पाकिस्तान जन्नत नजीर बन जाए और यहाँ हुदूदुल्लाह नाफिज हो जाए और यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा हो जाए और हर तरफ बहार हो जाए, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, कोई नंगा ना सोए और कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके सर पे छत ना हो। मिसाली मुआशरा वो होता है जहाँ के हर बाग और हर बाग के हर पौधे को पानी मिले। ऐसा नहीं कि बाग के चंद पौधों को तो पानी मिले और चंद पौधे पानी न मिलने की वजह से मुरझा जाए। निज़ाम मुस्तफ़ा इस तरफ दावत देता है जब मिसाली मुआशरा कायम होगा तो फिर कोई भूखा। अच्छा, निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है, जहाँ हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है, कहता अगर कुछ गलत हो रहा है वो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, मैं अदनान फारूक खबर जारी करता है कि महंगाई हो रही है, मेरा ये खबर करना बनता है कि मैं ये खबर जारी करूं कि महंगाई हो रही है, क्योंकि मैं अवाम में से हूँ, मैं ये खबर जारी करूं। यहाँ वज़ीर आज़म ही कह रहा था महंगाई हो रही है, भाई ये खबर तो अवाम ने देनी है, तुमने तो कहना मैंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। वाह 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 वाह। महंगाई नहीं होगी, मैंने रोक दी है, जिम्मेदारी कबूल करनी होती है। और हज़रत उमर ने क्या कहा था, ये है मिसाली मुआशरा। दूसरा मकसद कि अगर फुरात के किनारे बकरी का एक बच्चा, किसका बच्चा, इंसान का नहीं, इंसान का मर जाए बच्चा भूखा प्यासा, ये तो तसव्वुर भी नहीं था। बकरी का एक बच्चा अगर भूख और प्यास से मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है? हज़रत उमर ने कहा मेरी जिम्मेदारी। हज़रत उमर ने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि वो क्यों भूखा मरा। वाह वाह वाह।